والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. باب في الحقد والحسد، کینہ اور حسد. کل ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا. اگر تو اس کا صحیح علاج کر لیا گیا تو اس سے آدمی کی جان چھوٹ جاتی ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے. لیکن اگر وہ باہر نہ نکل سکے کسی وجہ سے اور البتہ اندر وہ پوری طرح موجود رہے تو کہتے ہیں کہ پھر جو غصہ ہے وہ کینے میں بدل جاتا ہے اور اس کے اندر ایک دوام پایا جاتا ہے. غصہ مفتی ہو سکتا ہے وہ نکل جاتا ہے، کینہ مفتی نہیں ہوتا ہے وہ ابلتا ہے اور دل کو اتنا یہ گندا کرتا ہے. اور یہاں پر مکارم اخلاق، اعلیٰ احساسات اور پیچیدہ کیفیات یہاں پر جنم نہیں لے پاتی. اللہ تعالیٰ سے تقرب کے امکانات یہاں ناپید ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر غلاظتیں جو ہیں وہ مسلسل اپنا گھر کر چکی ہیں. تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اور کینے میں کتنا فرق ہوتا ہے. لیکن پیدا کیا ہوا یہ اسی کا ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ پھر جب کینہ جو ہے اس کے جو کچھ اثرات یا اس کے جو ثمرات ہیں وہ اپنا جب اظہار کرتا ہے ان اظہار کی صورتوں میں سے ایک بہت عام اور بکثرت پائی جانے والی صورت پھر حسد ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے باقاعدہ تفصیل فرمایا کہ دبا الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، کہ صحابہ کو کہا کہ تم میں جو پہلی امتوں کی ایک بہت ہی بری بیماری جو ہے وہ سرایت کرنے لگی ہے اور وہ ہے حسد اور بغض. یہ نوٹ کر لینا چاہیے کہ یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ بہت بہت آپ کے قریبی جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کو ہو جاتا ہے، ان کو بھی آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، بھائیوں میں ہو جاتا ہے، بہنوں میں ہو جاتا ہے، یہ دوستوں میں بہت ہو جاتا ہے حسد. آپ اندازہ کر لیں دوست بھی ہیں لیکن حسد بھی ہو رہا ہے. تو ایک ہی گھر میں دشمن کے خلاف ہو سکتا ہے سبھی اکٹھے ہو جائیں لیکن آپس میں بھی اللہ نے کسی بھائیوں میں سے کسی کو زیادہ پیسہ دے دیا، زیادہ ذہانت دے دی، زیادہ ترقی دے دی، زیادہ بڑی شخصیت کر دی اس کی، دوسرے کی نہ کی. بہنوں میں سے کوئی کسی گھر میں چلی گئی تو وہاں پر جو ہے معاملہ اور ہے، دوسری کی قسمت کسی اور گھر میں ہے تو اب آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا. اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس چیز سے خاص طور پر متنبہ فرمایا کہ یہ صالحین میں ہو جاتا ہے، دوستوں میں ہو جاتا ہے، قریبی ترین رشتہ داروں کے اندر یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے اور مطلب بری کتنی ہے اور نیکیوں کو کس طریقے سے تباہ کرتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو یوں ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ بھڑکتی ہوئی آگ ایندھن کو، یہ جو لکڑیاں ہوتی ہیں ان کو بالکل ختم کر کے رکھ دیتا ہے، کھا جاتا ہے ان کو، آگ کھا جاتی ہے ان کو. اچھا کہتے ہیں کہ اس میں ایک چیز نوٹ کر لی جائے. حسد کی تعریف یہ ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے کوئی اگر نعمت کی ہوئی ہے تو آپ اس کے زائد ہو جانے کی ایک تمنا، ایک خواہش کبھی محسوس انداز میں کبھی غیر محسوس انداز میں آپ کے دل میں جنم لے تو یہ حسد ہے. اچھا البتہ یہ ہے کہ آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی ویسی نعمت ملے یا اس سے اچھی نعمت ملے تو اس کا نام حسد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ مجھے بھی ملے تو اس کا نام، عربی میں اس کو غبطہ کہتے ہیں اور اردو میں اس کے لیے ہم رشک کا لفظ استعمال کرتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ فرق اس میں یہ ہے کہ اردو میں تو
حسد جو ہے وہ ہمیشہ برے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اگر اچھے معنوں میں استعمال کرنا ہو تو اس کے لیے لفظ ہے ہی ہمارے پاس رشک. لیکن عربی میں حسد جو ہے وہ غبطہ کا لفظ بھی ہمارے پاس پایا جاتا ہے اچھے معنی کے لیے، رشک کے معنی کے لیے، لیکن خود حسد کا لفظ بھی کسی وقت رشک کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے عربی میں. تو اس لحاظ سے کسی وقت حسد مثبت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حسد الا فتنے، حسد کسی معاملے میں صحیح نہیں ہے سوائے دو بندوں کے معاملے میں. ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہے، قرآن دیا ہے، صبح و شام وہ قرآن کی دولت کو جو ہے وہ بانٹتا پھرتا ہے لوگوں میں. تو یہ ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے. یہاں کون حسد کس معنی میں ظاہر ہے؟ مثبت معنی میں نا، رشک کے معنی میں. اور دوسرا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے اندر دین کو کھڑا کرنے کے لیے، باطل کو نقصان پہنچانے کے لیے خوب مال خرچ کرتا ہے. تو اس کے ساتھ بھی حسد جو ہے وہ جائز ہے. حسد بمانا رشک مثبت معنی. تو اچھا، حسد کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ ایک اور چیز بھی شامل ہو جاتی ہے اور وہ اسی کے معنی میں ہی آ جاتی ہے. عام طور پر ہم تو یہ تعریف کرتے ہیں کہ حسد کسی کی وہاں پائی جانے والی نعمت کے ظاہر ہو جانے کی تمنا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے کہ جیسے قرآن مجید میں کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤکم، کہ اگر تمہیں ایک نعمت ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا. اچھا، اگر تم کسی مصیبت میں پڑو تو ان کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ بھی حسد ہی کی ایک صورت ہے کہ آپ کسی مصیبت میں ہیں تو آپ کسی کو اس پر خوشی ہو رہی ہے. کسی کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو کون سی چیز ہے جو آپ کے دل کو ایک چین سا، ایک تشفی سی، ایک راحت سی جو ہے نا وہ دینے لگی. کیوں بھائی آپ کو کیا ملا؟ نہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، اس کا کچھ نقصان ہو گیا، اس کے لیے کوئی بلا آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی آفت اس کے آ گئی، اس کے کچھ مسائل بن گئے، کوئی کرائسس آ گئے. تو یہ بھی مطلب حسد ہی کے معنی کے اندر شامل ہے. اور جو مذمت شریعت میں اس کی ہے وہی مذمت اس کی ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ یہ چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ دراصل نفس جو ہے وہ بلندی چاہتی ہے. انسان کا نفس اونچا جانا چاہتا ہے، ہر نفسی اونچا جانا چاہتا ہے. اچھا، تو جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اس سے اونچا ہے تو یہ اس وجہ سے کچھ طبعی اسباب بھی حسد کے ضرور پائے جاتے ہیں، کیونکہ بہرحال انسان کسی دوسرے کو اپنے سے اوپر دیکھ نہیں سکتا. یعنی اس کو پسند یہی ہے کہ وہی سب سے اوپر ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں یہ انسانوں کے اندر جو ہے وہ رکھ کیا ہو. اسی والے سے بعض آثار اور حدیث والا بھی لے کر آتے ہیں کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ 3 چیزیں جو ہے نا ایسی ہیں بچتا تو ان سے کوئی نہیں. ثلاث لا ينجو منهن احد. الظن، ایک تو گمان، مطلب ظاہر ہے بے شمار مذمت کرتے ہیں اس کی خرید میں کہ بھی ظن مت کرو، گمان مت کرو، لیکن یہ ہے کہ گمان تو ہو جاتا ہے بندے کو. اچھا، دوسرا شگون، طیاب، شگون بھی بندے کو ہو جاتا ہے، ہو نہ ہو یہ جو واقعہ ہوا ہے اس سے یہ ہو سکتا ہے. اور تیسرا ہے حسد. تو گمان، شگون اور حسد سے کہتے ہیں کہ بچتا تو کوئی نہیں. اچھا، کہتے ہیں کہ جہاں تک تو یہ نفس کے جو طبی حالتوں کے حد تک رہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس کو باقاعدہ اگر ظن ہے تو اس کو جو ہے اس پر یقین مت کرو، اس کو یقین میں مت ڈھلنے دو، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے آپ سے جس حد تک ہو سکتا ہے دفع کر دو. اچھا، اور کہتے ہیں کہ اگر شگون ہے تو اس پر عمل مت کرو. بہن دوست کو اگر شگون آ رہا ہے تو آپ نے پیدا تھوڑی کیا ہے تو آتا ہے. اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ اگر حسد ہے تو اس کو زبان پر مت لاؤ اور اس کو دل میں بیٹھنے مت دو. تو اگر اس سے کم ہے تو انشاءاللہ اس پر انسان کا مواخذہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک طبعی چیز بہرحال ہے اور آپ چاہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھ سے آگے کوئی نہ بڑھے، لیکن کیونکہ دنیا ساری آپ کی نہیں ہے اور یہاں مرضی آپ کی اکیلے کی نہیں چلتی ہے، اس وجہ سے ہونا جو ہے وہ فوق کل ذی علم علیم. تو ہر ایک سے بڑھ کر کوئی اور ہے اور سب سے اوپر اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو
تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے اندر یہ مقابلہ ہے، کمپٹیشن، مطلب کہ یہ ختم نہیں کروانا چاہ رہی شریعت. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اندر یہ چیز ہی ختم کر دے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے اوپر نہ دیکھنا چاہیں، سب سے بلند مرتبے پر آپ اپنے آپ کو، یعنی شریعت یہ نہیں چاہتی کہ آپ کے اندر یہ چیز ہی ختم کر دے. البتہ شریعت جو چیز کر رہی ہے اور اس کو پوری کوشش آپ نے کرنی ہے، اگر آپ نے یہ اس نفس کو تہذیب دلوانی ہے اور اس حیات میں ڈھالنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا مطلوب انسان ہے، تو پھر البتہ یہ ہے کہ شریعت آپ کو وہ میدان دکھاتی ہے جس کے اندر آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے، جس میں آپ نے اوپر جانے کی کوشش کرنی ہے. تو وہ یہ کہتی ہے کہ بھلے مانس یہ جو کیوں سمجھتے ہو کہ جی یہ منڈی میں سب سے اوپر ہوں، اس کو جس حد تک سپریس کر سکتے ہو کرو. تو یہ دیکھو کہ نماز میں تم دوسرے سے آگے ہو، یہ دیکھو کہ قرآن مجید میں تم اس سے آگے ہو، تم ذکر میں، خشیت میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں، اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر انفاق کرنے میں، جہاد میں، جہاد کے اندر بہادری دکھانے میں، جرت دکھانے میں، خطرات کے اندر کودنے میں. محاذوں پر دیکھا ہے لوگوں نے، مطلب وہاں پتہ چلتا ہے نا. تو بسا اوقات اگر وہ آخرت کی دوڑا ان کے ذہن میں نہیں ہے تو یہاں پر تو یہ ہوتا ہے کہ چلے صاحب پہلے آپ. تو البتہ یہ کہ دنیا کے معاملے میں وہ کہتا ہے تم کہاں میں ہوں. تو شریعت جو ہے وہ مطلب ہے کہ انسان کی اس سے جو اصل جو حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اس کو لے لیتی ہے، البتہ اس کو میدان پھر کوئی اور دکھا دیتی ہے. اور وہ میدان جن کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی، ایک دوسرے کے آگے نیچا، ایک دوسرے کو نیچا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان وسائل سے اس پوری دنیا سے ہی شریعت آدمی کی جان چھڑا دیتی ہے. تو کہتے ہیں یہ ہے وہ چیز جس کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ وہ فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. جنت کا ایک خوبصورت جو ہے وہ ایک منظر دکھا کر سورۃ صافات میں تو کہا کہ ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. اور ایک جگہ کہا فی ھذا فلیتنافس المتنافسون کہ یہ ہے جس کے لیے کوشش کرنے والوں کو جان لڑا دینی چاہیے اور مقابلہ کرنے والے اور ایک دوسرے کو مات دینا. تو تنافس جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوسرے کو مات دینا، ایک دوسرے کو بیٹ کرنا. تو کرو نا بھائی، مطلب ہے یہ دین کے اندر اعلیٰ چیزوں کے اندر برگزیدہ امور کے اندر مات دو ایک دوسرے کو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ضرور کرو. تو رہ گیا یہ کہ جو حسد جو ہے اس کے جو اسباب ہیں کہتے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں موٹے موٹے. ایک تو یہی کہ دشمنی آپ نے پال رکھی ہوئی ہے. اب آپ چاہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ برائی نہ ہو، دشمنی رکھتے ہیں، حسد نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پیچھے جا کر دشمنی ہی کا علاج کرو. تکبر ہے آپ میں، یا گھمنڈ ہے، کوئی غرور ہے، تو پھر کسی کے ہاں کوئی اعلیٰ چیز دیکھ کر کہاں آپ سے برداشت ہوگا. تو اس کا تو حل یہ ہے کہ آپ اپنے اس تکبر ہی کا علاج کریں، اس کو آج سے سکھائیں اور دوسرے کو اپنے سے ویسے ہی بہتر جاننا جو ہے نا اس کا سبق لیں اور اس کی اپنے نفس کو کچھ دیر کے لیے مشق کروائیں. تیسرا کہتے ہیں کہ وہ جو خود پسندی ہے وہ بڑی حد تک گھمنڈ اور غرور سے جُزئی بات ہے. مزید کہتے ہیں کہ خوب سے نفس بھی ہے، ویسے ہی نفس کے اندر غلاظتیں ہوتی ہیں. کوئی وجہ، کیا وجہ ہے بھائی؟ کوئی وجہ ہے ہی نہیں ہے، بس ویسے ہی آپ کو ہو گیا. اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ بات آگے چل کر بھی وہ کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہاں تک تو ہے تکبر کی بات. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو بڑے بڑے سرداروں کو، چودھریوں کو، بادشاہوں کو سیدھی جو ہے نا آگ کو قبول کر لینے پر اس چیز نے تیار کر دی. ایسی بری چیز ہے یہ تکبر. کیا مسئلہ کیا ہے؟ فرعون کہتا ہے یعنی موسیٰ کا میں پیروکار ہو جاؤں، یعنی یہ مجھے حکم دے گا اور میں اس کی اطاعت کروں گا. یہ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، پورا مصر جو ہے مجھے سجدے کرے، پورا ملک جو ہے وہ میرے نام کا دم بھرے. اور یہ جو ہے فقیر انسان، کنگلا تنگ دست جو ہے، اور ویسے ہی بنی اسرائیلی غلاموں کی قوم سے اٹھ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اس کو دے دی ہے جس کا نام نبوت ہے، اور معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. دلیلیں اس کی صداقت کی وہ
چیخ چیخ کر تمہیں اپنا آپ دکھا رہے ہیں، لیکن کیا ہے تکبر. تو کہتے ہیں کہ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے نمرود، بڑے بڑے متکبر، چودھری، سردار، وڈیرے جو ہیں وہ بس صرف اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ اپنے لیے بدترین چیز جو ہے وہ چن لی ہے. تو اس وجہ سے اس کے جو اثرات میں سے حسد ہے وہ ایک طبی بات ہے، تو اس سے جان چھڑانا بہت پیچھے جانا پڑے گا تو اس کے لیے. اچھا، اگلی بات وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک یہ حب جاہ جو ہے، یہ چودراہٹ، اقتدار، ریاست، اثر و رسوخ، یہ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو حسد ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس کا علاج یہ ہے کہ کیونکہ دنیا کا کاٹ کباڑ ہے تو آدمی اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ سمجھائے اور باقاعدہ طور پر اس مصیبت سے ہی جان چھڑانے کی کوشش کرے. تو اور یہ جو ہے یہ نگلتا نہیں ہے، یہ حب جاہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ یہ جو بھیڑیے جو ہیں، بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں اور بھیڑیا بھوکا ہو اور بھیڑوں کے اندر چھوڑ دیا جائے تو اس سے جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک یہ ہے کہ آدمی کے اندر چودراہٹ کی خواہش ہو اور وہ پھر جس طریقے سے انسان کے نفس کو تباہ کرتا ہے اور برباد کرتا ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ مہنگی یہ کہ نفس کا خبث، ویسے خباثت ہے، نفس ہی گندا ہے، مطلب نفس ہی گھٹیا ہے. اس وجہ سے وہ کسی کے ہاں جو ہے نا وہ نعمت دیکھ نہیں سکتا، کسی کو خوشی میں لوٹتا، کسی کو ترقی کرتا، کسی کو آسانیوں میں جو ہے وہ اور آسائشوں کے اندر دیکھتا، وہ اس سے برداشت ہوتا ہی نہیں ہے. یا اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دین دے دیا ہے تو وہ اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں جو عمومی طور پر یہ ہے کہ ویسے ہی انسان ایمان کو سیکھے، ویسے ہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جملہ رذائل اور گندگیوں سے صاف کرنے کی کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ حسد جیسی ایک مصیبت سے بھی جو ہے نا وہ جان چھڑا لے. تو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر بخل اور شح جو ہیں یہ نفس کے خبائث میں سے ہیں. یہاں پر یہ شح جس کو ہم اردو میں پتہ نہیں اس کے لیے لفظ مجھے تو ابھی تک خاص مجھے ملا نہیں ہے. اس کا کبھی کبھی ترجمہ ہم کر دیتے ہیں کہ تنگ دلی یا تھوڑ دلی، لیکن شح جو ہے کہتے ہیں کہ بخل سے کہیں زیادہ برا ہے. بہت خوبصورت فرق بتاتے ہیں امام صاحب یہاں پہ. کہتے ہیں کہ بخیل تو وہ ہے جو بخل کرتا ہے اپنے مال کے معاملے میں، یعنی اس کا مال ہے وہ اس کو دیتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، اس کو نوازتے ہوئے اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے، مال نکالتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ مطلب ایک بری چیز ہے. ظاہر ہے آدمی کو کھلے دل کا ہونا چاہیے اور اس کو کرم اور فیاضی جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز سمجھ میں آئے گا یہ آپ کا مال ہے نا. شہید کون ہے؟ کہتے ہیں شہید وہ ہے جو کسی کے بھی مال کو میں جو ہے نا اس سے وہی دیکھا ہے، کسی کا مال کسی کو دیا جائے اس کو تکلیف ہو رہی ہے. کہتے ہیں مطلب یہ ہے شہید. کہتے ہیں یہ جتنا گھٹیا انسان ہے اور جتنا یہ کمینہ ہے تو اس کو تو ڈھیروں محنت کرنی پڑے گی. یہ اپنے اندر یہ دیکھ لے کہ تیرا کچھ نہیں گیا، یعنی تیرے ہاتھ سے نہیں گیا، تیری جیب سے نہیں گیا، تیرے گھر سے نہیں گیا، کسی کا کسی کو ملا اور تجھے جو ہے نا دورے پڑ گئے اور تجھے اتنی زیادہ تکلیف، لوگ یہ کیا ہو گیا، کیا مطلب تمہارے ہاتھ سے تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر حسد جو ہے وہ اس کا زیادہ تعلق شخص سے ہے. یہ شہید ہے، اتنا تنگ دل، اتنا گھٹیا ذہن یہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس کی نوازش ہے، اس کی دین ہے، اس کا اس پہ کچھ تھا ہی نہیں. اللہ نے اس سے نہیں لے کر دیا، اس کو اس سے جینا نہیں ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے تو اپنی اصلاح کرنا انسان کے لیے باقاعدہ ایک ہدف ہے. اس کے بعد مزید وہ آگے چلتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ خوب یاد رکھو کہ حسد جو ہے وہ عام طور پر اقران کے ہی مابین ہوتا ہے. قرین کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ایک سے میدان میں ہو. کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ ہی کہ عالم کو حسد عالم سے ہوتا ہے، عالم کو عابد کے ساتھ حسد نہیں ہوگا. اسی طریقے سے عابد سے مراد عبادت گزار. اچھا کہتے ہیں اسی طریقے سے ایک عبادت گزار کو حسد ایک عبادت گزار کے ساتھ ہوگا. عبادت گزار کو عام طور پر ایک عالم کے ساتھ حسد نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے ایک تاجر کہتے ہیں کہ تاجر کے ساتھ ہی حسد کرے گا، کسی جو ہے وہ عالم کے ساتھ یا کسی عبادت گزار کے ساتھ اس کو حسد نہیں ہوگا. حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ جو ہے وہ بزنس کے بھی اگر فیلڈ ملتے جلتے ہیں تو ان کے اندر سب سے زیادہ انسان کو جو ہے کیونکہ جتنا کوئی قریب ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ حسد ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ خاندانوں کے معاملے میں بھی اور رشتوں کے معاملے میں بھی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے. دور کے لوگوں کے ساتھ یہ بہت کم ہوتا ہے. اس کا کہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کو دنیا کی مذمت کرنا سکھایا جائے. اس کے آگے چل کر دنیا کی مذمت کے بارے میں پورا ایک چیپٹر بھی ہے، اس وجہ سے ہم یہاں پر اس پر زیادہ بات نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر محبت دنیا کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ تنگ ہے، ٹھیک ہے، دنیا تھوڑی ہے، دنیا محدود ہے، اس وجہ سے یہ یہاں پر حسد ہو جاتا ہے اور یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ان میں کمپیل ہو جاتی ہے. دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کمپیل ہو جاتی ہے. اس کی مثال یوں ہی سمجھ دیکھو کہ جیسے یہاں پر تم نے کسی شخص کو یا زمین پر پڑی ہوئی کسی چیز کو دیکھنا ہے اور ساری خلقت جو ہے وہ دیکھنے میں لگی. کیا ہوگا؟ ہر بندہ جو ہے وہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے گا، ایک دوسرے سے آگے جا ہی تب سکتا ہے جب آپ کسی دوسرے کو پیچھے کریں، کیونکہ یہ دنیا کو اللہ نے ایسی کوئی تنگ چیز بنایا ہے، تنگ جگہ بنایا ہے. کہتے ہیں جیسے ہی آپ اس دنیا سے تھوڑا سا اوپر اٹھتے ہیں، آسمان میں کوئی چیز ہے، کہتے اس کو دیکھنے کے لیے کبھی کمپیل نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کبھی دوسرے کو آپ کہتے ہیں وہ یعنی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آخرت میں کسی کو آپ کو پیچھے نہیں کرنا ہے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جنتیوں کی ملاقات ہونی ہے، کسی کو آگے جگہ ملنی ہے، کسی کو پیچھے جگہ ملنی ہے، تو وہ پیچھے اس کو جگہ ملنی ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ آگے جگہ نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کو پیچھے کیا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ اس کا درجہ ہی اتنا ہے کہ اس کو پیچھے رکھا جا رہا ہے. ورنہ یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے جتنا بڑھ جاؤ، اور جتنے بھی لوگ آگے بڑھنا چاہیں اتنے ہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہتے ہیں بیک وقت لاکھوں کروڑوں لوگ محبت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ محبت جو ہے مطلب اس محبت میں حسد ہو نہیں سکتا ہے. اس وجہ سے جو اصل صورت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو دنیا کی محبت اور دنیا کی طرف جو ہے اسی سے ہی نکال کر آخرت کی طرف سکھائی جائے، جس جو کہ اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اس میں سب کے لیے ہی گنجائش ہے، اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ اس کے اندر پیچھے اس وجہ سے نہیں رہ جاتا ہے کہ آگے جانے کے لیے جو ہے وہ گنجائش کم تھی یا جگہ تھوڑی تھی. اس چیز کو اگر تم جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ لو، اور آخرت کی جو لذت ہے اور آخرت کا جو لطف ہے اگر کہیں وہ تمہارے دل کے اندر گھر کر جائے تو اس کے بعد پھر تم ان بہت سارے مسائل سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ جان چھڑوا لو گے. نفس کی جو کچھ مطلب ناپاکیاں ہیں وہ چلتی تو ہیں، ایسا نہیں کہ آپ کو محنت کرنی ہی پڑے گی، لیکن بنیادی سا کام آپ کا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نفس کے بہت سارے رضائل سے خاصی آسانی کے ساتھ جان چھڑوا لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کی صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے مرتبے اور اس کے جلال اور اس کے مقام کو جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرو، اور اس کے ساتھ کوئی ایسا تعلق قائم کر لو کہ وہی تمہیں مشغول رکھے، وہی تمہیں اپنی طرف متوجہ رکھے، اور اسی کی چاہت اتنی ہو کہ باقی چاہتیں اس دل سے نکل جائیں. بہت ہی خوبصورت بات جو ہے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جس نے ذوق نہیں رکھا، ذوق کس کو کہتے ہیں اردو عربی میں؟ یہ ذوق بنیادی طور پر چکھنے سے، یہ ذائقہ، یہ ذوق و ذائقہ سے ذوق ہے. کہتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی محبت چکھی نہیں ہے، جس نے آخرت کی جو عیش ہے اس کی جو ہے نا کچھ تھوڑی سی مٹھاس جو ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں انسان کو جو ہے نا وہ دے دیتا ہے، جس نے وہ مٹھاس ہی نہیں دی، جس کو ذوق نہیں ہے وہ شوق سے محروم رہے گا. تو شوق نتیجہ ہے ذوق کا. اچھا، اور کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے وہ جس نے ذائقہ نہیں چکھا،
جس کا ذوق نہیں ہے اس نے جانا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، جس نے جانا نہیں ہے تو اس نے شوق نہیں کیا، جس نے شوق نہیں کیا وہ طلب نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کی، جس نے طلب نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتا، اور جس نے جو اللہ تعالیٰ کو پا نہیں سکتا تو وہی دراصل محروم ہے، وہ ہے جس کی قسمت پھوٹی ہے۔ تو اب یہ موٹی بات جو ہے نا وہ یہاں پر آ جاتی ہے کہ یہ مطلب انسان ایک بنیادی سا کام کر لے اپنی زندگی کے اندر۔ آخر میں ایک اور چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد جو ہے وہ دراصل ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دینے کا بھی ذریعہ ہے دنیا میں لوگوں کو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کسی عقل مند آدمی سے پوچھا گیا کہ یہ جو حاسد لوگ ہیں ان کو کیا مصیبت پڑی رہتی ہے، تو اس نے کہا کہ بھائی ان کو جو ہے وہ صرف اپنی محرومیوں اور اپنی مصیبتوں پر جو ہے نا وہ جلنا اور تکلیف محسوس کرنا جو ہے نا ان پر ان کی کفایت نہیں ہوتی، اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں کی خوشیوں پر بھی ان کو جلنے کی مصیبت ہے۔ یعنی اگر آپ کی جو اپنی محرومیاں ہیں اسی پر آپ کا دل جلتا رہے تو یہ بھی آپ کے لیے اچھی خاصی مصیبت ہے۔ خدا یہ کہ دنیا تو بہت خوشیاں کرے گی یار، تو اتنے سارے لوگوں کی خوشیوں پر جلنا جو ہے وہ بھی آپ اپنے کام میں باقاعدہ شمار کرنا شروع کر دیں تو آپ کا تو دنیا کے اندر یہ جو عذاب ہے اور یہ جو مصیبت ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جس کو ساتھ آپ حسد کر رہے ہیں اس کو آپ کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کو جی چاہے چلے ٹھیک ہے وہ ہوگی، تو اس کو تو آپ نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، البتہ اس نے آپ کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا میں بھی آدمی کا نقصان ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ جو حسد کرنے والا ہوتا ہے وہ بہت سارے نفسیاتی عارضوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ڈپریشن اس کو ہوتا ہے، یہ جو نفسیاتی جو الجھنیں ہیں وہ اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور انسانوں کے مابین وہ خوش رہنا مطلب تقریباً بھول جاتا ہے، جبکہ اس مصیبت سے جو جان پڑاتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی بہت خوش و خرم رہتے ہیں۔ تو یہ فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، یہ دنیا کے اندر بھی ایک اعلیٰ زندگی ہے، اور یہی حیات طیبہ جو ہے وہ آخرت میں بھی ہے جو کہ اس کا معاوضہ بنتی ہے۔